ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کے پیچھے 2 رکعت فرض نماز، 3 رکعت فرض نماز، 4 رکعت فرض نماز اور اسی طرح تراویح کی نماز اور وتر کی 3 رکعت نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس ویڈیو میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ اس ویڈیو کو غور سے سماعت فرمائیں اور اچھی طریقے سے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر آپ فجر کی فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے جا رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں، دل میں کہنا ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں خیال کر لینا کافی ہے، لیکن زبان سے اگر کہہ لیا جائے تو بہت اچھا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی شک یا شبہ باقی نہ رہے۔ تو فجر کی نماز اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں امام کے پیچھے تو نیت اس طرح کرنا ہے، فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے واسطے، منہ طرف کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے۔ اس طرح آپ کو نیت کرنا ہے۔ ظہر آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو فجر کی جگہ ظہر کی نماز بولیں، عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو عصر کی نماز بولیں۔ غرض ہے کہ جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا نام لیں، باقی نیت ساری وہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ یہ آپ نے نیت کر لی صف میں کھڑے ہو کر، اس کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اپنے ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کو اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، بلکہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام سے پہلے کوئی بھی رکن ہرگز ادا نہ کریں۔ مثلا امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا یا سجدے سے سر اٹھا لینا، یا امام سے پہلے سلام پھیر دینا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام سے پہلے نماز کا کوئی عمل ہمیں امام کے پیچھے ہرگز نہیں کرنا ہے، بلکہ امام صاحب پہلے اس عمل کو کریں، اس کے فوراً بعد ہمیں اس عمل میں شریک ہو جانا ہے۔ تو امام صاحب جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہیں تو آپ بھی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور بالکل سیدھا کھڑا رہنا ہے، نہ زیادہ جھکنا ہے نہ زیادہ گردن کو اٹھانا ہے، بالکل سیدھا کھڑے رہنا ہے اور نیت باندھ لینا ہے۔ نیت باندھ لینے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ہے ثنا، اس کو پڑھ کر کے آپ کو خاموش ہو جانا ہے۔ اگر آپ تاخیر سے آئے ہیں کہ امام صاحب نیت باندھ چکے تھے، اب آپ نیت باندھ رہے ہیں تو آپ کو ثنا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنا بلکہ نیت باندھ کر خاموش کھڑا رہنا ہے۔ اگر امام صاحب ابھی قرات شروع نہیں کیے ہیں تو آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام صاحب اگر قرات شروع کر چکے ہیں، جیسے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے،
لیکن ظہر میں عصر میں پتہ نہیں چلتا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جماعت کتنی دیر پہلے کھڑی ہوئی ہے، کیا امام صاحب نے قرات شروع کی ہوگی یا ابھی وہ ثنا وغیرہ ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ امام صاحب ابھی قرات نہیں شروع کیے ہیں تو آپ ثنا پڑھیں، لیکن آپ کا دل کہتا ہے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر لی ہوگی تو آپ ثنا نہ پڑھیں بلکہ نیت باندھ کر خاموش کھڑے ہو جائیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اگر آپ شروع سے ہی نماز میں شریک نہیں ہوئے بلکہ امام صاحب جب پہلی رکعت میں رکوع میں تھے اس وقت آپ شریک ہوئے ہیں تو آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہہ کر نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھ کر کے رکوع میں جانا چاہیے، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں ثنا پڑھ کر اگر رکوع میں جاؤں گا تب تک امام صاحب رکوع ہی میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے ثنا پڑھی تو امام صاحب رکوع سے اپنا سر اٹھا لیں گے اور میری رکعت چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ صرف نیت باندھ کر پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تو امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے بھی تکبیر تحریمہ کہا اور ہاتھوں کو باندھ لیا، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھ لیا۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو بالکل خاموش کھڑا رہنا ہے، چاہے فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، جس میں آپ کو امام صاحب کی قرات کی آواز سنائی دیتی ہے، اور چاہے ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو جس میں آپ کو امام صاحب کی قرات کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، کوئی بھی نماز ہو آپ کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا ہے بلکہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو خاموش کھڑا رہنا ہے۔ امام صاحب کی قرات کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے تو آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اگر امام صاحب کی قرات کی آواز نہیں آ رہی ہے یا مثلاً ظہر کی عصر کی نماز ہے جس میں امام کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی تو آپ کو خاموش سر جھکا کر کے سجدے کی جگہ نگاہ رکھ کر توجہ کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، یہ خیال کرنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کو قرات ہرگز نہیں کرنا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، کہ جس آدمی کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ ہو یا اور کوئی صورت ہو امام کے پیچھے آپ کو بالکل نہیں پڑھنا بلکہ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے۔ اب امام صاحب قرات مکمل کر کے رکوع کی تکبیر کہیں گے تو آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جتنا آپ کو امام کے پیچھے موقع ملے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ صحیح پروننسیشن کے ساتھ تلفظ کے ساتھ آپ پڑھیں، اور جب امام صاحب رکوع سے سر اٹھانے کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہیں بلکہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں، اور امام صاحب اس کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو آپ بھی امام کے تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ پہلے سجدے میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پہلے سجدے کے بعد امام صاحب بیٹھیں گے تکبیر کہتے ہوئے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں، تو آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ جتنی دفعہ پڑھنے کو موقع ملے 3 بار 5 بار یا 7 بار
اس کو آپ پڑھیں۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور یہاں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، بالکل خاموش کھڑے رہنا ہے، امام صاحب کی قرات کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اور جب امام صاحب قرات مکمل کر لیں گے تو پہلی رکعت میں جس طرح انہوں نے رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، اسی طرح آپ بھی رکوع کریں اور 2 سجدے کر لیں۔ تو چونکہ 2 رکعت اب مکمل ہو چکی تو اب امام صاحب تکبیر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ بھی تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور اس میں آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب جب سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیریں۔ پھر جب امام صاحب دوسری طرف سلام پھیریں آپ بھی دوسری طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو امام صاحب دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھ کر کے صرف التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک امام صاحب پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ صرف آپ التحیات پڑھیں اور اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جلدی سے التحیات پڑھ لیتے ہیں اور تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور ابھی آپ کا التحیات پورا نہیں ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھ لیں، آپ اپنی التحیات کو مکمل کر کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور زیادہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لمبا چوڑا کر کے نہ پڑھیں، بلکہ درمیانہ رفتار میں آپ التحیات کو پڑھیں اور امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شریک ہو جائیں۔ اور تیسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے، 1 رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اور اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو امام صاحب تیسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، تو آپ بھی 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے امام صاحب جب سلام پھیریں گے آپ بھی سلام پھیریں۔ لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو امام صاحب تیسری رکعت میں 2 سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ بھی چوتھی رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور خاموش رہیں۔ پھر رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ آخری رکعت ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، لہٰذا اس میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ بھی نماز کا سلام پھیر دیں۔ تو یہ 2 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے امام کے پیچھے۔ اگر آپ امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ چونکہ 2 رکعت پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے رمضان میں وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تیسری رکعت میں امام صاحب قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ تکبیر کہنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے دوبارہ باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب دعائے قنوت پڑھیں گے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ دعائے قنوت ہے، یہ دعا پڑھیں گے۔ آپ بھی دعائے قنوت پڑھیں، اور وتر کی نماز کا مکمل طریقہ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں ساری تفصیل ہے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے اس ویڈیو کو
ضرور دیکھیں۔ تو وطر کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ دعائے قنوت پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب رکوع کے لیے تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، اور اس کے بعد بیٹھ کر کے اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو آپ کو امام کے پیچھے 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت اور تراویح کی نماز اور وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ میں نے آسان کر کے بتا دیا ہے۔ آپ اس کو بار بار سنیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، جتنے میں آپ کو سمجھ میں آئے اتنی دفعہ آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر امام کے پیچھے آپ کی کوئی رکعت نکل جائے، مثلاً آپ دیر سے آئے اور امام صاحب تیسری رکعت میں ہیں اور آپ کی پہلے کی 2 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو آپ کو کیسے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ نماز میں اگر رکعت چھوٹ جائے تو کیسے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں بھی میں اس کی لنک دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں، تو آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا۔ اب امام صاحب چونکہ نماز مکمل کر چکے ہیں، اس کے بعد امام صاحب بھی دعا کریں گے، آپ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لیں۔ نماز کے بعد دعا کیسے کرنا ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، اس کو بھی ضرور دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔